بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ کے گاؤں میں آپریشن، دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک تباہ کر دیا۔ کارروائی میں دہشت گردوں کا سرغنہ زبیر اور عزیز الرحمان عرف فدا مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے حمایت یافتہ افراد سے براہ راست احکامات لیتے تھے۔ آپریشن میں مارے جانے والے عزیز الرحمان کی بیوی کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت نے 26 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بچوں کو آن لائن طریقے سے تعلیم دی جائے گی۔ 24 دسمبر تک گھر سے تعلیم جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی۔ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ بچوں کے جتنے امتحانات دسمبر میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں مڈ جنوری جو ہے اس وقت تک پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو فوری طور پہ آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع کر دیں گی، اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں ان میں 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ طلباء کا ہوگا۔ باقی اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں، کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں یا ایسے بچے جن کے علاقے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو، انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو وہ رہ سکتے ہیں ہاسٹل میں، لیکن صرف 1/3 حصہ جو ہے طلباء کا وہ ہاسٹل میں رہے گا۔ اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ PhD کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں، تو وہ یونیورسٹیز اس سلسلے میں خود فیصلہ کریں گی۔ تو میں ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا دہراتا ہوں کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک سارے طلباء کی جس بھی لیول کے ہوں، یونیورسٹی لیول کے ہوں، جس بھی لیول کے ہوں، وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے، اور وہاں پہ گھر پہ تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور اس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک تعطیلات چھٹیاں ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ 11 جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ جو اور ایکسیپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے، جو وہ ووکیشنل ادارے، وہ ہنر کے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہے، فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے، باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ چلتے رہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے کورونا کے پہلے مرحلے میں قابل تقلید حکمت عملی اور بروقت فیصلوں سے وبا پر قابو پایا، جس کی دنیا معترف ہے۔ اب بھی اس وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کورونا کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کو ملک میں کورونا کے پھیلاؤ، وبا سے قیمتی جانوں کے ضیاع اور ہسپتالوں کی استعداد کار سمیت مختلف پہلوؤں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان نے کورونا کے پہلے مرحلے میں قابل تقلید حکمت عملی اور بروقت فیصلوں سے وبا پر قابو پایا، جس کی دنیا معترف ہے۔ سندھ میں اسکول کھلے رکھنے اور بچوں کو نہ بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ صوبے میں بغیر امتحانات کسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسکول چاہیں تو ہفتہ میں ایک دن بچوں کو بلا سکیں گے۔ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ NCOC میں تجویز دی تھی کہ تمام تعلیمی ادارے بند نہ کیے جائیں۔ 73% انرولمنٹ والے پرائمری اسکولز کو بند کرنے کا کہا تھا۔ پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ کورونا میں صرف اسکول بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بچوں کے پارکس اور شاپنگ مالز بھی داخلے پر پابندی ہونی چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد راز نے کہا کہ ہم اسکول بند نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ بچوں کو ہوم ورک کے بغیر نہیں جانے دیا جائے گا اور ہوم ورک کی بنیاد پر اگلی کلاس میں پروموشن پر ہوگا۔ ٹیچرز کو ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو اسکول آنا ہوگا، جبکہ 50% ٹیچر پیر اور باقی 50% جمعرات کو اسکول آئیں گے۔ تعلیمی اداروں میں کورونا عروج پر پہنچ گیا۔ ایک ہفتے میں مثبت کیسز کی شرح 82% رہی۔ یومیہ شرح 1.8% سے بڑھ کر 3.3% تک پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC اجلاس میں صوبائی وزرائے صحت اور تعلیم نے شرکت کی۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں مثبت کیسز کی شرح میں خطرناک حد تک اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔
بتایا گیا کہ آزاد کشمیر 11.45% کے ساتھ سر فہرست ہے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کی دوسری لہر کو تیز کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 34 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 7,696 ہو گئی۔ مزید 2,756 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 3,76,929 ہو گئی، جبکہ 38,348 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 34 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 2,861، سندھ میں 2,829، خیبر پختونخوا میں 1,327، بلوچستان میں 161، گلگت بلتستان میں 95، آزاد کشمیر میں 144 اور اسلام آباد میں 279 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,96,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 5,91,00,000 ہو گئی۔ 4,09,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,63,000، برازیل میں 1,69,197، بھارت میں 1,34,000، ترکی میں 12,358 اور سعودی عرب میں 5,780 اموات ہو چکی ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے کراچی کے بعد حیدرآباد میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ علاقے 5 دسمبر تک علاقے سیل رہیں گے۔ حیدرآباد کے علاقے بلدیہ کالونی، مبارک کالونی، گلستان فاطمہ میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ دامن کوثر ایئرپورٹ روڈ، نسیم نگر چوک، قاسم آباد اور ہٹائی نگر کے علاقے بھی بند رہیں گے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران میڈیکل سٹورز، اسپتال کھلے رہیں گے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے محکمہ فارسٹ کا آفس اور 4 گاڑیاں جلا دیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے مظاہرین پر فائرنگ اور شیلنگ کا الزام عائد کر دیا۔ گلگت بلتستان کے حلقہ 2 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنان نے شدید احتجاج کیا، فارسٹ آفس میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کیا اور 4 گاڑیاں بھی نذر آتش کر دیں۔ مظاہرین نے فائر بریگیڈ کی گاڑی پر بھی پتھراؤ کیا۔ علاقے کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے مشتعل کارکنوں نے کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور حالات کنٹرول کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی سینیٹر مولا بخش چاندیو کہتے ہیں کہ گلگت میں الیکشن چوری ہونے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر تشدد شرمناک ہے۔ گلگت میں جیالوں پر گولیاں اور شیلنگ وفاقی حکومت کا اندھا انتقام ہے۔ گلگت بلتستان کے متنازع انتخابات کے نتائج بھیانک نکلیں گے۔ مولا بخش چاندیو نے ایک بیان میں کہا کہ حساس علاقے میں عوام پر تشدد کر کے کس کی خدمت کی جا رہی ہے۔ سلیکٹڈ ہوش کے ناخن لیں، آگ سے کھیلنے کی کوشش بند کی جائے۔ گلگت حلقہ 2 پر چیف الیکشن کمشنر نے فرانسی کا جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کام کرنے کی بجائے جھوٹ کے ریکارڈ بنائے۔ وفاق نے NFC کی مد میں کٹوتی کی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تحریک انصاف نے یہاں سے ووٹ لیے مگر نوٹ خرچ نہیں کیا۔ چاہیے کہ جتنا ووٹ چرا لیں، عوام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، کام صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی کی درخواست جمع کروا دی گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے داخلہ نے درخواست وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو پہنچا دی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی کی درخواست مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تارڑ نے جمع کروائی، جس کی استدعا کی گئی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اپنی والدہ کی تدفین میں شرکت کے لیے پے رول پر رہا کیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ماں کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے بڑا اور صدمہ کوئی نہیں، پورے ملک سے لوگوں نے تعزیت کرنے آنا ہے، لہٰذا 2 ہفتے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فوری طور پر پے رول پر رہا کیا جائے۔ لیگی رہنماؤں کی رہائی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اعلیٰ سطح کے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کرب میں مبتلا ہیں۔ شریف فیملی بدترین انتقام کا سامنا کر رہی ہے۔ حکومت کو اتنی توفیق نہیں کہ شہباز شریف حمزہ شہباز کو رہا کر دے، دونوں کو جعلی کیسز کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں شریف فیملی کو ہمت دے۔ ایک کورونا 6 ماہ رہ گیا، خدا نہ خاصا تو اس سے تو پھر 100% جو ہے یہ موت کا امکان ہے۔ یہ اس ملک کی معیشت کا بھی جو ہے وہ بٹا چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ملک کو جس انداز سے انتقام نفرت کی آگ میں یہ معاشرے کو دھکیل رہے ہیں، اس کا انجام جو ہے وہ 100% تباہی سے
اور موت سے بھی جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ سفاک کینہ پرور اور انتقام سے میں غرق ٹولے کی حکومت ہے۔ اس سے کسی قسم کی انسانیت کی جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت کی حالت ہے انہیں اپنے علاج پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ وہاں پہ نماز جنازہ یقیناً ہوگی، وہ اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ کو جو ہے وہ بھیجیں یہاں پہ ان کی تدفین کے لیے۔ ان کے عزیز و اقارب بلکہ ان کے بھائی اور مرحومہ کے بیٹے میاں شہباز شریف یہاں پہ موجود ہیں، تو پارٹی کی طرف سے ان کو یہی جو ہے وہ رائے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ تشریف نہ لائیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز کو فوری پے رول پر رہا کیا جائے۔ شہباز شریف حمزہ کو اب تک پے رول پر رہا کر دینا چاہیے تھا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ والدہ کے انتقال سے بڑا دکھ نہیں ہوتا۔ شہباز شریف اور اہل خانہ کی کیفیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف کا ٹرائل شروع اور ریفرنس دائر ہے۔ ایک دھیلے کی کرپشن نہ ملنے کے باوجود شہباز شریف گرفتار ہیں۔ وزیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت کو درخواست کی ہے، ان کو ہر صورت واپس لائیں گے۔ شہزاد اکبر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف کو محدود مدت کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا، لیکن وہ کوئی میڈیکل ثبوت نہیں دے سکے۔ نواز شریف صحت مند ہیں اور سیاست کر رہے ہیں۔ وہ وزٹ ویزا پر 1 سال سے برطانیہ میں ہے۔ وزٹ ویزا پر 185 روز میں تک برطانیہ میں مقیم رہ سکتے ہیں۔ نواز شریف کو کورونا کی وجہ سے توسیع ملی۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ نواز شریف بتائیں انہیں کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف برطانیہ میں ہوتا ہے۔ معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل کہتے ہیں کہ سندھ میں تعلیم، صحت سمیت عوام کے لیے بنیادی سہولیات ناپید ہو چکی ہیں۔ بلاول زرداری کے حکم پر صرف بلاول ہاؤس میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سندھ میں عوام کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ تھر میں ایشیا کا سب سے بڑا RO پلانٹ بھی ناکارہ ہو گیا۔ 3 صوبوں سے شکست کھانے کے بعد گلگت کی عوام نے بھی پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کہتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں، PDM صرف سازشوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ اپوزیشن جماعتیں پاکستان کی ترقی روکنے کے در پہ ہیں۔ یہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جماعتوں نے اقتدار میں رہ کر معیشت کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کو خرابیوں کو درست کیا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں۔ گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی۔
खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा। मुल्की हालात पर वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। फिरदौस आशी कवान कहती हैं कि कश्मीर इशू पर तमाम जमातों का मौक़िफ़ एक, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है, हम सब की मंजिल कश्मीर है, कश्मीर का आज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ा, भारत कश्मीरियों पर बदतरीन मज़ालिम ढा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि नैब इक़दाम से बिजनेस कम्यूनिटी परेशान है। नैब कानून के मुताबिक अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। चेयरमैन नैब से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द से गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने कहा कि बिजनेस कम्यूनिटी के तमाम टैक्स केसेस FBR को भेज दिए हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान को नैब मुल्तान की जारी करदा नोटिस पर कार्रवाई रोक दी गई है। चेयरमैन नैब का कहना था कि अदालतों में ज़ेर समाअत 1200 से ज़ायद रेफरेंसेस में बिजनेस कम्यूनिटी के सिर्फ 2% केसेस भी नहीं हैं। सुई नॉर्दर्न ने गैस सारिफीन पर 250 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त कर दी। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 26 नवंबर को अदालती अवामी समाअत करेगा। ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने 1 जुलाई 2020 से गैस की कीमत में 773 रुपये 50 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया है। सुई नॉर्दर्न ने गैस की औसत कीमत 1440 रुपये 91 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। ऑपरेटिंग इनकम की मद में 60 रुपये 41 पैसे फी MMBUB 2 को इजाफा मांगा है, जबकि सुई नॉर्दर्न ने रमा माली साल के लिए 35 अरब रुपये से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया है। बलूचिस्तान के जिला पशीन में मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक पशीन के खुशदिल खान रोड पर खड़ी एक मशकूक मोटरसाइकिल की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया। CTD हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज मवाद 7 किलोग्राम से जायद था और इसमें टाइम डिवाइस फिट की गई थी। और अब मौसम की सूरत हाल। मुल्क के शिमाली इलाकाजात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ के काले बरसने से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, वहीं मकामी अफराद की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। मरी और गलियात की बालाई चोटियों पर बर्फबारी से मौसम सर्द है। अशूबिया, नथिया गली, शांगला गली और बाड़िया में बारिश और बर्फबारी से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सकरदू और मज़ाफ़ात में भी मौसम अबर आलूद है, जबकि बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद सकरदू का दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हंसा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मैदानी और बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। और अब कारोबारी दुनिया से खबरें। इमरान खान ने टेक्सटाइल पॉलिसी के मुसवदा की मंजूरी दे दी। वजारत तिजारत टेक्सटाइल डिवीजन हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेक्सटाइल पॉलिसी मंजूरी के लिए इक्तिसादी राबिता कमेटी में पेश करने की हिदायत कर दी है। टेक्सटाइल पॉलिसी मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते ECC को भिजवाई जाएगी। दस्तावेज में टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली 9 सेंट से कम करके 7.5 सेंट, RLNG गैस $6.5 फी MMBTU, कुदरती गैस 786 रुपये MMBTU और 2025 तक मेन मेड फाइबर 30% से बढ़ाकर 50% तक इस्तेमाल करने और मार्कअप की शर्ह 5% तक बरकरार रखने की भी तजवीज़ पेश की गई है। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी कहते हैं कि माहीगीरों को वफाकी हुकूमत नई कश्तियाँ और आलात खरीदने के लिए सरमाया देगी। औरंगी फिशर हार्बर और मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट में बूथ कायम किए जाएंगे। हाइयों से महरूमियों के शिकार माहीगीरों के लिए वफाकी वजीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, सरमाए की किल्लत या अदम दस्तियाबी अब माहीगीरी की सनत में मजीद रुकावट नहीं डाल सकेगी। माहीगीरों को आलात साजो सामान कश्तियों में जिद्दत के लिए सुरमाया देंगे।
स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक मईशत की बहाली का सिलसिला जोर पकड़ रहा है और कारोबारी एहसासात मजीद बेहतर हुए हैं, जबकि कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान की मुआशी नमू में कमी के खासे खतरात को सामने ला रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई खाने पीने की अशिया के रसद के दबाव का नतीजा है जो आर्जी होगा। मुल्क में सोने की कीमत 450 रुपये कम हो गई। सोना 1,12,850 रुपये फी तोला हो गया। आलमी सराफा बाजार में सोने की फी औंस कदर $6 कम होकर $1,866 है। मुल्की मार्केट में 450 रुपये कमी के बाद फी तोला सोने की कदर 1,12,850 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कदर 385 रुपये कम होकर 96,751 रुपये है। और अब आलमी उफक से खबरें। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि चीन तेजी से कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ है। चीन की 5 वैक्सीन तैयारी के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। कोरोना वैक्सीन के मामले पर आलमी बरादरी से ताउन करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने G20 के इजलास में खिताब करते हुए कहा, कोरोना वबा के दौरान आलमी सतह पर नकलो हमल को आसान बनाने के लिए पॉलिसीज पर आलमी हम आहंगी जरूरी है। दुनिया भर में दवासाज कंपनियां और तहकीकाती अदारे कोरोना की वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रहे हैं। चीन में 5 वैक्सीन की तैयारी तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका की जानिब से तेहरान पर पाबंदियों के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ईरान ने अमरीकी नाइंसाफियों के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने नई अमरीकी काबीना की तश्कील पर गौर शुरू कर दिया। जो बाइडन ने वजीर खारिजा जिम्मेदारी तजुर्बाकार सिफारतकार एंटोनी ब्लिंकन को देने का फैसला कर लिया। ब्लिंकन साबिक सदर ओबामा के दौर में सेक्रेटरी खारिजा और कौमी सलामती के नायब मुशीर भी रह चुके हैं। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन हुकूमत की तश्कील के लिए अहम ओहदों पर तजुर्बाकार शख्सियात की तैनाती पर गौर कर रहे हैं। जो बाइडन ने मिशेल फ्लोरनाय को सेक्रेटरी दिफा की अहम जिम्मेदारी सौंपने का भी फैसला कर लिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नामुंतखब अमरीकी सदर को फतह को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि जो बाइडन की जीत को तस्लीम करना कबल अज़ वक्त होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी अवाम के एतमाद की हामिल हर लीडर के साथ काम करने को तैयार हैं। जो बाइडन की हरीफ जमात के शिकस्त करने तक अमरीकी इंतखाबात को तस्लीम करना कबल अज़ वक्त होगा। और अब खेल के मैदानों से खबरें।